عمران خان صاحب اب آزاد کب ہوں گے؟ کیا 27ویں آئینی ترامیم کے خلاف کوئی تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ عمران خان اور مشکل میں پھنس گئے، اس میں زیادہ سے زیادہ جو بات ہے وہ عمر قید پہ جاتی ہے۔ 27ویں آئینی ترامیم کے میں تو ہو گئی، استثناء حاصل ہو گئی، یہ تو عوام کے لیے تھی نہیں۔ روز قیامت اللہ پاک سب کو جنت میں ڈال، یہ عوام کو ملے استثناء۔ ماشاءاللہ لاکھ لاکھ سوا لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ پڑ گیا۔ اس زمینی جیسے پہندے ہی 30,000 40,000 50,000 سوا 1.5 لاکھ سے چلے گئے واجی واہ چلی پٹاخے ختم ہو گئے۔ سانو انڈیا تو منگانے پہ گئے، کوئی جنگ مانگ نہیں ہے۔ فرق جو ہے یہ جو ہے افغانستان، ادھر وہ جو قابض حکومت ہے، اور یہ ہم پاکستانی جو ہے ہماری جو فوج ہے پروفیشنل فوج ہے، تو ہم ٹھوکتے رہیں گے۔ آج کا جو پروگرام ہے ظاہر ہے بے شمار سوالات آئے ہیں پبلک کی طرف سے کہ جناب بتائیے عمران خان صاحب اب آزاد کب ہوں گے؟ کیونکہ 27ویں ترامیم بھی آ گئی، اس کے خلاف آنریبل جسٹس صاحبان نے استعفے بھی دی، جس میں سینئر جسٹس صاحب منصور علی شاہ صاحب نے دیا، اطہر من اللہ صاحب، اور بھی استعفوں کی آمد ہے۔ کیا 27ویں آئینی ترامیم کے خلاف کوئی تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ہے۔ اب پہلے تو ہم آتے ہیں اپنے سوال کے پہلے حصے کی طرف، عمران خان کب آ رہے ہیں؟ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عمران خان اور مشکل میں پھنس گئے۔ نمبر 1 ظاہر ہے کہ 2 چیف جسٹس ہو گئے، ایک آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، ایک آنریبل چیف جسٹس جو ہیں آئینی عدالت کے ہوں۔ اب جہاں میں نے شروع سے ایک بات کی ہوئی تھی، اگر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھیں کہیں بھی، یعنی کہ عدالتوں میں کچھ گروپنگ بھی ہے۔ اچھا، اس گروپنگ میں کوئی پرو پی ٹی آئی ہے، کوئی اینٹی پی ٹی آئی، اس طرح بھی ہے۔ میں نے ایک بات کی تھی کہ جب عمران خان صاحب کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ آ جائے تو وہاں پہ اگر جو پرو پی ٹی آئی ہے، کوئی بھی کسی بھی جسٹس صاحبان کے پاس آئے تو خان صاحب آزاد ہو سکتے، اور اگر اینٹی پی ٹی آئی پہ آئے تو سزا برقرار رہے گی، تو پھر جانا پڑے گا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ جہاں پہ منصور علی شاہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا، اطہر من اللہ صاحب نے دے دیا، یا اور استعفے آ گئے، اس کا نقصان عمران خان کو ہو رہا ہے۔ گو کہ وہ جسٹس صاحبان تو کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن ہو، انہوں نے آئین کے تحفظ کے لیے استعفے دی، لیکن نقصان خان صاحب کو ہوا۔ کیسے؟ اب جو سپریم کورٹ ہے اس میں جو کیسز آئیں گے اوبیسلی وہ سول میٹرز آئیں گے، کرمنل میٹرز آئیں گے، فیملی میٹرز آئیں گے، یعنی کہ روٹین کے جو کیسز ہیں وہ آئیں گے۔ اب جو خان صاحب پہ فوجداری کیسز ہیں تو اس پہ بھی جب سپریم کورٹ میں آنا ہے تو وہاں پہ تو پراپرٹی ہے ہی نہیں، جسٹس صاحبان۔ تو کہنے کا مطلب ہے وہاں پہ خان صاحب اب مشکل میں آ گئے، بڑی مشکل میں آ گئے۔ اب شروع سے جو ایک معاملہ چل رہا ہے جو ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، خان صاحب کے جہاں مذاکرات شروع ہوتے ہیں یا ان کے جو لوگ مذاکرات کی کوشش کرتے ہیں یا حکومت کرتی ہے، مذاکرات تو مذاکرات میں پھر ڈیڈ لاک جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، خان صاحب معافی مانگو 9 مئی کی، وہ 26 کی وہ ڈیٹ تھی، کوئی نومبر کون سی، اس حوالے سے تو خان صاحب نے کیا ہی نہیں، میں نے وہ کس چیز کی معافی یہاں پہ ڈیڈ لاک۔ اب ستارے کیا کہتے ہیں؟ میں کوئی مشورہ دینے تو نہیں بیٹھا ہوا نا، ٹھیک ہے میں عدالتی و قانون دان بھی ہوں اور میں قانون کے مطابق نظر رکھتا ہوں، لیکن اکارڈنگ ٹو اسٹرالوجی، اکارڈنگ ٹو نالج آف جفر، وہ کیا ہے؟ خان صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ 5 نومبر کو مریخ سیارہ غروب ہو گیا ویسٹ میں، جس نے اب طلوع ہونا ہے ایسٹ سے 3 مارچ 2026 کو۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک تو خان صاحب بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ ایک بات، کیونکہ عمران خان صاحب نیم کے اعتبار سے مریخ سیارے کے مالک ہیں، اور جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ ہونے لگا ہے، نیپچون آلریڈی ریٹروگریڈ ہے، جس نے 10 دسمبر کو سیدھا ہونا، سیٹرن ابھی ریٹروگریڈ ہے، 28 نومبر کو سیدھا ہوگا، پھر اس نے جولائی میں جا کے پھر ریٹروگریڈ ہونا ہے، وہاں پہ تو شہباز شریف صاحب پھر ہلیں گے، تھوڑا سا ہلیں گے۔ ابھی خیر موجودہ صورتحال جو ہے وہ گھمگیر دکھائی دیتی، وہ یہ کہ سزائیں کیا، ایک تو جی ایچ کیو والی ہے، اس میں کوئی دفعیں اتنی سخت ڈلی ہوئی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، اس میں زیادہ سے زیادہ جو بات ہے وہ عمر قید پہ جاتی، کم سے کم 10 سے 14 سال پہ جاتی، یعنی کہ وہ بڑی شدید دفعیں ڈلی ہوئی اس میں۔ توشہ خانہ 2 وہ بھی 10 سے 14 سال والی بات، یعنی کہ پھنس گیا ہوا کام۔ اب جو علی امین گنڈا پور تھے وہ 1/12 کے کھانے کے مالک تھے، انہوں نے کوئی برج کا کردار ادا کیا ہوا تھا، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا، میں یہ کہتا تھا دیر سے آئے درست آئے۔ اب خان صاحب نے وہ جو 7 اکتوبر کو ان کو فارغ کرا دی، اور میں نے کہا تھا 7 اکتوبر کو
کو سپر مون ہے اس میں خان صاحب ذرا بیان سخت سے ذرا پریز کریں, انہوں نے اس پہ بیان دے گے اور 14 اکتوبر تک اس کا اثر. سہیل افریدی آگے شنی کے اور اس کے مالک مریخ کے میں کمزور وزیر اعظم فل, جب تک وہ گارنٹی نہیں دیں گے اسٹیبلشمنٹ کو تب تک ان کے پاس پاور نہیں آئے گی, نہیں تو وہ بھی ویلٹینیٹر پہ چلے جائیں گے. ہوا یہ ہے اب سہیل افریدی کو اپنی گارنٹی دینے کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی پل یا رابطہ استوار کرنے کے لیے ٹائم لگ جائے گا. اس طرح کی چیزیں ہیں, مشکلات ہیں. اب 27ویں آئینی ترمیم کے میں تو ہو گئی استثناء حاصل ہوگی, یہ تو عوام کے لیے تھی نہیں, شخصیات کے لیے تھی. ہاں ملے گا استثناء, ملے گا عوام کو تو ملے گا روز قیامت. اللہ پاک سب کو جنت میں ڈالے, اور یہ عوام کو ملے گا استثناء اللہ پاک دیں. حقوق العباد اور حقوق اللہ کی بات ہے. ہم حقوق العباد میں یہ ذہن میں رکھیے, ہمارے حقوق جو ہیں چھینے گئے ہیں, چاہے وہ ووٹ کی شکل ہو, چاہے آپ کیا کہتے ہیں بڑے بڑے جلسوں میں آ کے بڑے بڑے دعوے کر جائیں کہ ہم یہ دیں گے وہ دیں گے, روٹی کپڑا مکان دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. یہاں پہ تو حقوق العباد میں پھنسیں. حقوق تو ہمارے, ہر چیز ہماری. دیکھتے ہیں. خیر 28ویں آئینی ترمیم مارچ سے اپریل مئی تک آ سکتی ہے اور کہا جائے گا اس میں ہم عوام کے لیے لے کے آئے. ایک ٹرک کی بتی وہ دیکھتے ہیں. ابھی تو تحریک میں دیکھ رہا ہوں کچھ وکلا کے حوالے سے کچھ نکلیں گے کچھ, لیکن وہ وکلا اس وقت نکلیں گے جب جسٹس صاحبان استعفے دیتے آئیں گے اور وکلا حضرات کے کی کمیونٹی میں وہ آتے جائیں گے. وہ جسٹس صاحبان جو ہیں وہ ریٹائرڈ, وہ استعفیٰ بھی دیں ریٹائرڈ میں, بعد میں وکیل تو ہے نا, اللہ کو اڑتے ہیں نا سنیو, اب ابیلے بن جائیں گے. تو خیر بات یہ ہے, دیر ہے اندھیر نہیں, یہ میں ضرور کہہ رہا ہوں. اور پھر یہی کہوں گا کہ مارچ کا مہینہ بڑا اہم ہے, لیکن نومبر اور دسمبر 2025 بھی کچھ کر کے دکھائے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اب ہم آتے ہیں یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں جس ضمنی, بڑی حیران کن بات ہے جی, ماشاءاللہ اتنا ووٹر چارج تھا, لاکھ سوا لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ پڑ گیا. اور جب جنرل الیکشن ہوتے اس میں بھی اتنا پڑتا ہے, یعنی کہ کمال ہی ہو گیا, کمال. جب جنرل الیکشن ہوں گے اٹس مین کہ 2.5-3 لاکھ ایک ہلکے سے ووٹ پڑ جائے گا. اس ضمنی جیسے 35,000 40,000 50,000 سوا 1.5 لگتے چلے گئے نے, واجی واہ, کمال ہو گیا. بڑی عوام میں نے دیکھا سڑکوں پہ تھی, جھنڈے لے کے گھوم رہی تھی, بڑا الیکشن ہو رہے, تمالات پیریاں, مٹھائیاں, شاپس میں دکان مٹھائیاں ختم ہو گئی, کیا بات ہے, چلی پٹاخے ختم ہو گئے. سانو انڈیا تو منگانے پی گئے, اتنے بہت بندے نا, میں کہا تسی دیوالیاں پھر منا, سانو چلی پٹاخے اتنے دیو, اسی اتنی بجائی چلی پٹاخی, بڑا ووٹ پی گیا. اللہ اکبر. خیر اب آتے ہیں جناب یہ انڈیا پاکستان. انڈیا دے جہاز ڈگی جا رہے نے, اور 2 قسم دے جہاز ہوتے نے سنیو, ایک جڑا اڈن والا جہاز ہوتا ہے, ایک جہاز وہ ہوتا ہے جڑا تھلے بندہ بیٹھا ہوتا ہے, جہاز بن جاتا ہے. سناب تسی اپنے جہازاں نو ٹھیک کرو, کیونکہ اسی جڑا بیڑی دے وچ کچھ پاوے تو اسی انہوں جہاز کہتے ہیں. 2 قسم کے جہاز ہوتے تو میں ایسے ہی سمجھ رہا ہوں کچھ. خیر جو انہوں نے ایک شو ہوا دبئی میں, ایئر شو, اس میں ایک پائلٹ ایکسپائر ہوا, ہمیں دکھ ہے, ہم بطور مسلمان بالکل دکھ کریں گے, اور سب نے جانا ہے, باقی دشمن ملک ہے, اور وہ ویسے ہزیمت ہوئی ہے, مودی کو جنہیں مرضی طیارے اڑالا ہے, سونے انہیں پرندہ بن کے ڈگنا ہی. تو خیر جنگ کبھی انڈیا سوچ بھی نہیں سکتا, یہ ہمیشہ خان کا وعدہ ہے. کوئی نظر نہیں آ رہا, بڑا لوگ ڈرا رہے تھے جنگ ہونے لگی ہے, ہونے لگا, کوئی جنگ مانگ نہیں ہے. فرق یہ میں نے پھر کہہ دیا, پہلے بھی میں نے کہا تھا ہم رافیل گرائیں گے, وہ گرے, ہفتے کو جنگ جیتیں گے, وہ ہم نے جیتی. اب یہ فتنہ خوارج جو ہے, یہ جو ہے افغانستان, ادھر وہ جو قابض حکومت ہے, وہ کوئی غاروں میں سے نکلتے ہیں, گوریلا وار کرتے ہیں, اور یہ ہم پاکستانی جو ہماری جو فوج ہے پروفیشنل فوج ہے تو ہم ٹھوکتے رہیں گے. اب ان کا جو ہے افغانیوں کا جو بھی ہے, ظاہر ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں, لیکن حکومت ادھر قابض ہے, انہوں نے اپنی عوام کا بھی جینا محال ہی کر دیا ہے. دیکھیں جی کسی قسم کی وہ جو ایکسپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی, جو بھی ہمارے افغان بھائیوں کے لیے ہمارے جو بھی چیزیں جاتی تھیں ان کو عوام میں سستی ملتی تھیں, ادھر مہنگائی بڑھ گئی, وہ بھی نیچے جا رہا ہے افغانستان. صرف پنگے بازی کی ہے, کس کے کہنے پہ, انڈیا کے کہنے. اور وہ تو انڈیا کشمیر کے مسلمانوں کا نہیں ہے, تو افغانیوں آپ کا ہو سکتا ہے, وہ تعصب پرست ہے مودی, اس لیے آپ وہ ظاہر ہے اپنے ملک کو آپ بہتر سمجھتے ہیں,
آپ انگلی کریں گے، اکثر کو چھیڑخانی کریں گے تو پاکستان جو ہے نا وہ بائیں لا دے گا. اور ہم پاکستانی اللہ کے حکم سے، ہم نے ملک پاکستان ہمارے بزرگوں نے قربانی دے کے بنایا. حفاظت کرنے کے لیے ہمارا پوری تمام فورسز نے جام شہادت بھی نوش فرمائی اور غازی بھی ہوئے شہید. تو الحمدللہ روز قیامت تک اللہ کے حکم سے ہم غازی بھی ہیں، ہم شہید بھی ہیں، اور روز قیامت تک پاکستان کا نام ہے، کیونکہ پاکستان کلمے کے نام سے بنا ہے اور اللہ کے حکم سے کلمہ بھی رہتی دنیا تک ہے، روز قیامت تک ہے اللہ کے حکم سے. اور ہم سب نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.